ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ آج بھی اپنے سرخ لبادے میں ملبوس شعلہ جوالا بنی میرے پہلو میں آ بیٹھی۔ اس کی موجودگی نے دل کی دھڑکن کو بے ترتیب کر ڈالا۔ کاندھوں پر سایہ فگن ریشمی بال، دودھیا رنگت، بیضوی چہرہ، خوبصورت تراشیدہ ہونٹ، چمکتی ہوئی سرمئی خوابیدہ آنکھوں سے چھلکتا خمار، سبھی ہو گلابی رخسار، حسین سراپا۔ میں کیسے خود کو سنبھالتا؟ من جانے کتنی بار میں اس کے قربت سے سرشار آسمان کی نیل گوں بلندی کو چھوایا۔ ہم دونوں ایک دوسرے میں گم، جانے کب تک ایسے بیٹھے رہے۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ آج وہ پہلی بار جانے پہ بضد نہ تھی، ورنہ اس کی قربت کے لمحے کم ہی میسر آتے تھے۔ ایک سحر سا طاری تھا۔ آخر کار سحر ٹوٹ گیا جب وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تڑپ کر رہ گیا، جیسے کسی نے میرے پہلو سے دل نکال لیا ہو۔ سوالیہ نظروں سے ان خوابیدہ آنکھوں میں دیکھا، ایک مبہم سے التجا لبوں تک آئی۔ وہ حسین پیکر اپنی آنکھوں میں ملن کے سہانے سپنے سمیٹے میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ دلکش آواز میں بولی، اب مجھے جانے دو، بہت دیر ہو گئی ہے۔ واپسی کے لیے قدم آگے بڑھایا۔ یہ وقت اس قدر تیزی سے کیوں گزر جاتا ہے، جیسے سوئیاں بھی ظالم سماج کی طرح ہماری مخالف ہوں۔ مڑ کر میری طرف دیکھا اور زیر لب مسکرائی۔ میں اپنی جگہ سے یکدم اٹھا اور بڑھ کر اس کی کلائی تھام لی۔ نہیں، ابھی نہ جاؤ، میں تھوڑا سا اور جی لوں۔ نہیں، اب نہیں، مجھے جانا ہوگا۔ اپنی کلائی میری گرفت سے چھڑانے لگی۔ چاندنی آہستہ آہستہ پھیکی پڑنے لگی، تاریکی بڑھنے لگی، فضا مکدر ہوتی گئی۔ میں اپنی باہیں پھیلائے نیچے جھکنے لگا۔ جھیل کا منظر آہستہ آہستہ نظروں سے اوجھل ہونے لگا۔ چاندنی اندھیرے کے دامن میں منہ چھپانے کو بے قرار تھی۔ رات کا سناٹا لہسا بلہسا بڑھ رہا تھا۔ وہ جا چکی تھی، اب نہ جانے کب واپس آتی۔ اس کا سفید لباس میری آنکھوں سے اوجھل ہو رہا تھا۔ اب لوگ مجھے پاگل سمجھنے لگے تھے۔ ہر کوئی سمجھتا جیسے میں اپنی من گھڑت کہانی سنا رہا ہوں۔ یہ صبح کا سورج میرا دشمن تھا۔ جب صبح ہوتی تو وہ میری پناہوں سے نکل کر نظروں سے اوجھل ہو جاتی تھی۔ کبھی اپنا واسطہ دے دیتی، میں ہمیشہ اسے روک نہ پاتا۔ کیا یہ سناٹا میرے مقدر میں لکھا جا چکا ہے؟ کیا ہجر کا موسم میری زندگی پر ثبت ہو چکا ہے؟ کنارے پر کھڑے رہ کر زندگی گزارنی ہوگی، کب گہرے پانیوں میں اترنے کا اذن ملے گا؟ میں کب تک ان دائروں میں گھومتا رہوں گا؟ وقت کبھی کسی کے لیے نہیں ٹھہرا، لیکن اس کے لیے اتنا سست رفتار کیوں؟ میرا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ میں اس خواب سے بیدار ہوا تو کمرے میں کوئی نہ تھا، لیکن میرے کانوں میں ابھی تک گھنگروں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مجھے وہ لمس اور خوشبو اب تک ارد گرد محسوس ہو رہی تھی۔ یہ دل کی دھڑکن یوں ہی تو تیز نہیں تھی۔ میرا نام رضوان ہے اور میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں۔ اس وجہ سے میرے سر پر ذمہ داریوں کا بوجھ بھی زیادہ ہے۔ میرے والد اور والدہ گاؤں کے سادہ انسان ہیں۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی گاؤں میں رہ کر ہی بسر کی ہے۔ میرے ابا کھیتی باڑی کر کے گھر کا خرچ چلاتے ہیں۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا خاصا شوق تھا، اس وجہ سے میں گاؤں کے اسکول میں پڑھنے جاتا تھا۔ 8ویں کے بعد مجھے شہر بھیجا گیا، شہر کے اسکول میں پڑھنے لگا اور ساتھ محنت مزدوری کر کے اپنا خرچ خود اٹھا لیتا تھا۔ کس وجہ سے کبھی بھی ابا پر بوجھ نہ بنا، جبکہ میرے بھائی آوارہ گردی کرتے رہتے تھے۔ میرے 3 بھائی اور 1 بہن تھی۔ بہن کی شادی تو ابا نے جلدی ہی کر دی تھی۔ ہمارے خاندان میں بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، اسی لیے ان کی پیدائش پر کوئی جشن منایا نہیں جاتا تھا۔ میرے ابا ان میں سے نہیں تھے، لیکن ہمارے خاندان میں بیٹیوں کی جلدی شادی کرنے کا رواج تھا۔ اسی لیے جیسے میری بہن 16 برس کی ہوئی، اس کی شادی کر دی گئی۔ میں نے میٹرک کیا تو آگے پڑھنے لکھنے کے لیے مجھے خود ہی ہاتھ پاؤں مارنے تھے، کیونکہ میرے ابا محنت مزدوری زیادہ کر نہیں سکتے تھے اور جو کماتے تھے وہ گھر کے خرچ میں نکل جاتا تھا۔ اگر ان کے آسرے بیٹھا رہتا تو مجھے بھی پڑھائی چھوڑنی پڑتی۔ اسی لیے میں نے خود سے ہاتھ پاؤں ہلانے کا سوچا اور بغیر کسی کے سہارے کے شہر آ گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ بھوکے پیٹ گزارا کر لوں گا، لیکن کچھ بن کر ہی گاؤں جاؤں گا۔ وہاں کوئی جاننے والا نہ تھا، اسی لیے شروع میں رہائش کے لیے بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جو کماتا تھا وہ کھانے میں نکل جاتا تھا، کوئی اپنا مقام دینے کو راضی نہ تھا۔ میں دن کو کالج جاتا اور شام کو کبھی کسی ہوٹل پر کھڑا ہوتا
تو کبھی کسی کے جوتے تک پالش کرتا تھا۔ میں ایک محنت کش انسان تھا، مجھے بیٹھ کر کھانے کی عادت نہیں تھی۔ میری ماں کی مجھ سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ میں پڑھ لکھ کر افسر لگ جاؤں گا، بڑی گاڑی پر جاؤں گا اور ان کی زندگی بھی سنور جائے گی۔ وہ اپنے خواب مجھے سنایا کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے مجھے علم ہونے لگا تھا کہ یہاں بڑی نوکریاں تو صرف امیروں کی ہیں۔ میں اچھی کارکردگی کے باوجود کوئی مجھے نوکری دینے پر راضی نہ تھا۔ میری تعلیم بھی اب مکمل ہونے والی تھی۔ اتنے عرصے کبھی ایک مکان تو کبھی دوسرے مقام ہجرت ہی کرتا رہا۔ میں خوبصورت شکل و صورت کا مالک تھا۔ کالج کے دنوں میں میرے دوست یار آج کی معشوقی کے چکروں میں پڑ جاتے تھے، مجھے بھی کافی قائل کر کے کہ تم بھی ان کے مزے لو، کیونکہ ان سب میں میری شکل ہی سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ میرا ایک دوست قابل قبول صورت کا مالک تھا۔ وہ ہر طرح سے لڑکی کو محبت کے جال میں پھنسانے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن کوئی صنف نازک اس کی باتوں میں آتی ہی نہیں تھی۔ وہ میرا اچھا دوست ہے، اس وجہ سے میں اسے ہمیشہ سمجھاتا رہتا تھا کہ ان چکروں میں مت پڑو، لیکن وہ باز ہی نہیں آتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے کہا کہ تمہاری شکل کے ذریعے کسی لڑکی کو پھنسا لیتا ہوں۔ میں نے اس سے کافی منع کرنا چاہا تو وہ میری منت ترلے کرنے لگا۔ میں نے بھی بے دلی سے اسے اجازت دے دی، کیونکہ میرا خیال تھا کہ آج کل کی لڑکیاں بھی بیوقوف نہیں ہوتی، وہ کسی کنگلے انسان کی محبت میں آخر کیوں پھنسیں گی؟ مرد کے پاس اگر پیسہ ہو تو خوبصورت سے خوبصورت لڑکی اس کی دسترس میں آ سکتی ہے۔ ہم دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، اس وجہ سے کچھ دن بعد وہ خوش رہنے لگا۔ میں نے اس کی خوشی کی وجہ تو نہ پوچھی، لیکن اتنا سمجھ گیا تھا کہ یہ کسی لڑکی کا ہی چکر ہے، اور میں خوش بھی تھا کہ اتنے سالوں کی حسرت اس کی پوری ہونے والی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ تمہاری تصویر لگاتے ہی لڑکیوں نے مجھے جواب دینا شروع کر دیا۔ وہ موبائل پر ہر وقت غصہ رہتا تھا، نہ اسے کالج جانے کا ہوش تھا اور نہ ہی روٹی روزی کی فکر تھی۔ ہم جلدی اس مکان سے بھی ہاتھ دھونے والے تھے۔ میں اسے سمجھاتا رہتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ میری بات کو ٹال مٹول میں بدل دیتا تھا۔ ایک دن وہ رات کو دیر سے گھر آیا تو اس کے چہرے پر خاصی پریشانی تھی۔ میں نے اسے پوچھنے کی کافی کوشش کی، لیکن وہ بات بدل چکا تھا۔ میں سمجھا کہ اس کا کوئی گھریلو مسئلہ ہوگا، اسی لیے میں نے بھی زیادہ زور نہ ڈالا۔ اگلے دن ہی وہ سامان تیار کر کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ جاتے جاتے اس نے صرف یہی کہا تھا کہ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ میں اس کی اس پہیلی کو سمجھ تو نہ پایا، لیکن اسے کافی حوصلہ دیا۔ آخر کو میرا دوست اتنے عرصے کے بعد ہم نے ساتھ گزارا تھا، اچھا برا وقت دیکھا تھا، روکھی سوکھی روٹی کھائی تھی، میری تنہائی کا ساتھی تھا۔ بہن بھائی سے زیادہ تو اب اس سے بننے لگی تھی۔ اس کے بعد بھی زندگی اپنی ڈگر پر ہی چل رہی تھی۔ کچھ دن کے لیے اداسی بھی دور ہو گئی، اب تو اکیلے پن کی عادت ہونے لگی تھی۔ اپنوں کی بے پرواہی بے اعتنائی بھی میری راہیں روک نہ سکی۔ کبھی محنت مزدوری، کبھی وظیفے اور کبھی خیرات پر پلنے میں نے گریجویشن کر لی۔ نوکری کے لیے نہ کوئی سفارش نہ رقم، بس لے دے کے ایک تخلیقی ذہن تھا، اور مجھے کیش کروانا کچھ آسان نہ تھا۔ گھر کے نام پر ایک کمرہ تھا جو مہینے کے آخر میں کرایہ ادا نہ کرنے پر خالی کرنا پڑتا، اور ہفتوں بھر کسی محلے کی دکان کے تھڑے یا چائے والے کے ڈھابے کے عقب میں چادر تان کر سونا پڑتا۔ زندگی کے تھپڑوں اور ہر سختی کا مردانہ وار مقابلہ کرتا رہا۔ جو زندگی تنگی سے سہولت اور سہولت سے تن آسان تن کیسے پہنچی، یہ ایک طویل داستان ہے۔ خدائے تخلیق نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ میرے پاس کھونے کو کچھ باقی نہ رہا۔ پیٹ کی آگ ایک بار پھر تیز ہو گئی، ساتھ ہی لگا جیسے میں بے قرار خلاؤں کی جانب مائل با پرواز ہوں۔ میں نے خود کو سنبھالا اور گردن اٹھا کر گرد و پیش کا جائزہ لینے لگا۔ سڑک پر ٹریفک کا ہجوم تھا، طرح طرح کی سواریاں مختلف اقسام کی گڑ گڑاہٹوں اور ہارن کی آوازوں کے درمیان رواں دواں تھی۔ لوگ رنگ برنگے ملبوسات میں سجے آ رہے تھے، ماحول بڑا خوشگوار تھا، لیکن میرا پیٹ کے دنوں سے روٹی کے ٹکڑوں کے نا آشنا سا تھا، اسی لیے وہ زیادہ دیر تک دنیا کی خوبصورتی کا جائزہ نہ لے سکا۔ زندگی ہر ایک کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی۔ میری نگاہوں کی چمک ماند پڑ گئی اور میری گردن نیلے آسمان کا مطالعہ کرتی رہی۔ میرے والدین نے جانے کے آسرے پر ہوں گے کہ بچہ پڑھ لکھ کر شہر میں کمائے گا۔ اب بھی یہاں کی دنیا تو الگ ہی تھی۔ میری جھکتی نظریں سڑک پر دوڑتی کاروں، بسوں، لاریوں کے چکروں میں الجھ گئیں۔ اسکول یونیفارم میں ملبوس بچوں کی قطاروں پر مرکوز ہو گئی۔
بچے خوشی میں نعرے بلند کرتے اور ہوا میں ہاتھ ہلاتے گزر رہے تھے۔ ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں تھیں اور نگاہوں میں مسرت کی لہریے، یوں جیسے پیٹ کی آنتیں سکڑ گئی ہوں۔ میری نگاہیں پھر لڑکھڑا گئیں، چند ثانیوں تک راہگیروں کے قدم اور چمکیلے جوتے نظر آتے رہے اور پھر صرف 2 میلی ٹانگیں۔ خود میری ٹانگیں بھی جواب دے گئی تھی۔ کچھ دنوں قبل مجھے ناکردہ گناہوں کی پاداش میں بڑے صاحب کے جوتے کھا کر اپنی نوکری کو خیر آباد کہنا پڑا تھا۔ نوکری کیا تھی، بیگار، پھر بھی 2 وقت سوکھی روٹی کے ٹکڑوں کا آسرا تھا۔ چند بوسیدہ نوٹ ہر ماہ ابا اماں کو بھیج دیتا تھا۔ اب تو جینے کا وہ سہارا بھی ختم ہو چکا تھا۔ کتنی منحوس کھڑی تھی کہ جب میرے ہاتھوں سے چینی مٹی کے قیمتی برتن فرش پر گر پڑے تھے۔ پڑھائی مکمل ہو گئی لیکن نوکری اب تک نہیں ملی تھی۔ جب سے میرا دوست مجھے چھوڑ کر گیا تھا، اکیلے گھر میں ڈر لگنے لگا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ رات کو ڈروں تو خواب آتے تھے۔ روز رات کو ایک اور عورت میرے خواب میں آتی تھی اور میرے پہلو میں بیٹھ جایا کرتی تھی اور مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی، میرا دل بہلایا کرتی تھی، اور جیسے ہی صبح ہونے والی ہوتی میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ پڑھائی کے بعد نوکری بھی ملی تو غلاموں والی، جہاں پر وقت کے تانے تھے۔ میرے ہاتھ سے غلطی سے برتن گر گئے تھے، جس بات کا واویلا مچا کر مالک نے مجھے نوکری سے نکال دیا۔ میں نے اپنے حق میں ایک لفظ تک نہ کہا۔ یہاں حالت یہ تھی کہ جواب دو تو سمجھتے ہیں جواب دیتا ہے، اور نہ دو تو کہتے ہیں حرام خور، نطفہ حرام بولتا تک نہیں، اور پھر گال پر بڑے صاحب کے 5 انگلیوں کے سرخ نشانات۔ میں کبھی کبھار خود پر حیران ہوتا تھا کہ پڑھا لکھا نوجوان تھا، پھر بھی آرام سے ان کے تھپڑ کھا لیتا تھا، کبھی پلٹ کر جواب نہ دیتا۔ میری خودداری اور عزت نفس کو بار بار ٹھیس پہنچاتے تھے، اور آج خود میں چینی کے برتن کسی نازک برتن کی مانند اس فٹ پاتھ پر نامعلوم بلندیوں سے آ گرا تھا۔ کسی بے معنی ہو کر رہ گئی تھی زندگی اس وقت بے معنی تھی یا اب؟ یہ فیصلہ کرنا بہت دشوار تھا۔ پھر بھی چند دنوں قبل زندگی میں ایک مصروفیت تھی۔ صبح کا آغاز نیند میں مالکن کی جھڑکیوں اور ٹھوکروں سے ہوتا، اور پھر کام کا ایک لامتناہی سلسلہ بن جاتا۔ جھاڑو لگاؤ، برتن صاف کرو، انہیں قرینے سے سجاؤ، فرش صاف کرو، صاحب کے غسل کے لیے پانی گرم کرو، بچوں کے کپڑے دھو، کھانے پکانے میں مالکن کا ہاتھ بٹاؤ، بچوں اور صاحب کو ٹفن پہنچاؤ، صاحب کے جوتے چمکاؤ، ان کے پاؤں دباؤ، گالیاں سنو اور مار کھاؤ۔ الغرض انواع و اقسام کے کام تھے۔ بڑے صاحب اور مالکن کے قضیے کے دوران تو صحیح معنوں میں اس کی شامت آ جاتی۔ دونوں بیک وقت اسی پر غصہ اتارتے۔ اب مصروفیت ختم ہوئی تو مجھے اپنے دوست کی یاد آئی۔ اتنا عرصہ ہو چکا تھا اس سے ملنے کا موقع ہی نہ ملا۔ میں نے اسے کال کی تو اس کا چھوٹا بھائی بول رہا تھا، کہنے لگا بڑے بھائی کا انتقال تو شہر سے آنے کے بعد ہی ہو گیا تھا۔ پوچھنے پر پتا گیا کہ اس پہ کوئی چڑیل عاشق ہو گئی تھی جس نے اس کا گلا دبا کر اسے مار دیا۔ میں ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، اسی لیے میں نے خاموشی سے ساری بات سنی۔ مجھے یقین تھا کہ ضرور کوئی دل کا دورہ پڑا ہوگا اس کو، کوئی گھر کی پریشانی بھی تو تھی، تبھی تو جلدی میں یہاں سے نکل گیا تھا۔ جو بھی تھا، مجھے اس کے مرنے کا بہت افسوس ہوا تھا۔ ایک دوست تھا جسے دکھ سکھ بانٹے تھے، وہ بھی اس دنیا میں نہ رہا۔ اس کے اگلے جہاں کی دعا مانگی، سارا دن بھوکے پیٹ کام تلاش کیا، گاڑی صاف کی، لیکن کسی نے پیسے نہ دیے۔ میری ساری طاقت اب جواب دیتی جا رہی تھی، سارے اعضاء، تمام حسیات اور کل ارمانوں پر برف کی نئی پرت ہر پل جمتی چلی جا رہی تھی۔ میرا ذہن تاریکیوں کے سمندر میں متلاطم تھا۔ اپنے جگر کو اس نے دونوں ہاتھوں سے دبا لیا۔ درد کی شدید لہریں یہاں سے سارے جسم میں منتشر ہو رہی تھی۔ آج سے قبل کبھی ایسا درد نہیں ہوا، لیکن آج سے قبل ایسی حالت بھی تو نہ ہوئی تھی۔ مسلسل کئی دنوں تک میں نے نوکری کی تلاش کی، سارا شہر تلاش روزگار میں ایک کر دیا تھا، لیکن میری قسمت ہی مجھ سے روٹھی ہوئی تھی۔ پھر بھی میں نے ہمت نہ ہاری، 6 دنوں تک صرف پانی پر گزارا کیا۔ خودداری نے مجھے دوسروں کے پھینکے جھوٹے برتن چاٹنے سے باز رکھا۔ ابا کو بتا کر اداس نہیں کرنا چاہتا تھا، بھیک مانگنے میں آر محسوس ہوئی، لیکن آج خودداری مجھے جھنجھوڑ رہی تھی۔ پیٹ مجھے پکار رہا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ کاش میں مالک کے پاؤں پڑ جاتا لیکن نوکری نہ چھوڑتا۔ درد سینے میں اور زور سے جکڑ لیا اور اب سانس لینے میں بھی دقت ہو رہی تھی۔ دم جیسے راستے میں ہی کہیں اٹک سا گیا تھا۔ میری آنکھوں میں شدت تکلیف سے آنسو چھلک آئے۔ خود کو توڑ مروڑ کر میں نے ایک گولا سا بنا لیا اور باہوں کے
ہوا کو اندر پھیپھڑوں تک لے جانے کی صحیح کرنے لگا۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا، گرد و غبار نے سارے منظر کی چمک دمک کو چند لمحوں کے لیے دھندلا دیا۔ خشک پتے کھڑکھڑاتے ادھر سے ادھر چکرانے لگے۔ میں لڑکھڑا کر گر پڑا۔ گرنے سے پہلے مجھے لوگوں کی آواز اپنے ارد گرد سنائی دی جو شاید مجھے مردہ قرار دے چکے تھے۔ وہ شاید تو ہوٹل کے مالک نے شکر ادا کیا، مجھ سے بولا اچھے بھلے جوان ہو، کیا کوئی بیماری ہے جو یوں بے ہوش ہو پڑے؟ میں نے بھوک کی رودات سنائی تو مالک نے کھانے کو روٹی دی۔ وہ خاصا بھلا انسان تھا، مجھے مزدوری پر رکھ چکا تھا۔ میں نے بھی شکر ادا کیا کہ اس بار میرا بے ہوش ہو جانا میرے کام آ گیا۔ میں دل لگا کر مالک کے پاس کام کرتا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ نوکری میرے ہاتھ سے جائے۔ جگہ جگہ نوکری کے لیے انٹرویو دے کر اب میرے پاؤں کی ایڑیاں گھس چکی تھیں۔ مالک میرے کام سے بہت خوش تھا، میں شروع ہی سے محنتی تھا، جو کام کرتا دل لگا کر کرتا، اس وجہ سے مالک کو میرا کام پسند آیا۔ ایک کمرے کا مکان میں نے پھر سے کرائے پر لے لیا تھا۔ سڑک کنارے سونا بہت مشکل کام ہے۔ رات کے پچھلے پہر پیالہ نما جھیل کے نیلگیوں پانی کی سطح پر چاندنی کی چادر، ہولے ہولے چلتی خون کی ہوا، جنگلی پھولوں کی خوشبو اور ہر سو پھیلی خاموشی نے اس منظر کو سحر انگیز بنا دیا تھا۔ جھیل کے پانی کا خون کی ہوا میں ہولے ہولے ہلکورے لینا اور چاند کا میرے سینے پر ڈوبنا ابھرنا، جیسے محبوب کے سینے پر رکھا سر تنفس کے ارتعاش سے ڈولتا ہے۔ اس خوابناک سی فضا میں روح کا قفس خاکی سے آزاد ہو کر وجد میں آ کر دیوانہ وار رقص کرنا۔ رات کے اس پہر میرے کانوں میں گھنگروں کی آوازیں گونجنے لگتی تھی۔ کم پیسوں کی وجہ سے آبادی سے دور ویرانے میں بھی گھر لے لیا تھا۔ میں اب پچھتا رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے رات کو کوئی پیچھے چل رہا ہو۔ میں نے سنا تھا کہ اس گلی میں آسیب ہے، یہاں صرف 3 ہی تو مکان تھے اور ایک بڑی حویلی۔ میرے پاس کچھ رقم زیادہ ہوتی تو میں بالکل یہاں مکان نہ لیتا۔ مجھے کئی بار محسوس ہوا کہ یہاں کوئی آسیب ہے۔ اگر مجھ سے پہلے گھر میں کوئی موجود ہوا تو، اور وہ بے چہرہ، مجھے لگا میں تالا کھول کر اپنے گھر کے اندر اکیلا داخل نہیں ہوا۔ میرے ساتھ ہی کسی اور نے بھی دہلیز پر قدم رکھے تھے۔ مجھے ان قدموں کی دمک واضح سنائی دی تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے دل کو جھٹلانے میں لگ گیا۔ میں نے ایک بار پھر گھر کا دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ اس وقت پوری گلی سائیں سائیں کر رہی تھی۔ اس گلی میں رات کے وقت گھومنے پھرنے والے کتے بھی اس بدروح کی بو سے مانوس تھے۔ سننے میں آیا تھا کہ جہاں کوئی بدروح ہے، کئی لوگوں نے سفید لباس میں اسے گھنگرو پہنے یہاں سے کئی بار گزرتے دیکھا ہے۔ پہلے پہل تو میں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہ دیا، کوئی اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ سوئی بلیاں بھی دیوار کے ساتھ لگی اسے سر اٹھا کر نہ دیکھتی۔ رات کے آخری پہر مجھے گھر کے راستے تک کوئی ڈراتا اور نہ میں کسی سے ڈرتا، اگر میں نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا نہ ہوتا۔ کسی کو ڈرانے کا خیال تو کبھی مجھے آیا ہی نہیں تھا۔ آج لیکن وہ عورت کی اس سے میں ڈر گیا تھا۔ اس کا حلیہ قطعی انسانوں والا نہیں تھا۔ اس کے گھر میں ایسے کئی واقعات ہو چکے تھے۔ پہلے بھی مالک مکان نے گھر کرائے پر دیا، لیکن کرایہ دار مہینے سے پہلے ہی اس گھر سے بھاگ گئے تھے۔ اس بار اس نے مجھ سے 2 ماہ کا کرایہ پہلے ہی لے رکھا تھا۔ میرے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اسی لیے جتنی دعائیں یاد ہوئیں وہ پڑھ کر رات کو سو جاتا۔ اماں کو شہر لانے کا سوچا، لیکن وہ گاؤں کی زندگی چھوڑنے پر رضامند ہی نہ ہوئی۔ الٹا مجھے شادی کے مشورے دینے لگی۔ میرے بھائی کے کام پر لگ چکے تھے، وہ گاؤں میں ہی کھیتی باڑی کرتے تھے اور انہوں نے اب شادیاں بھی کر لی تھی۔ میری اماں چاہتی تھیں کہ میں بھی شادی کر لوں۔ میری عمر گزرتی جا رہی تھی، پھر رات کا پہر تھا، وہ وجود میرے قریب آیا۔ اندھیرے میں ایک امید کی کرن پھوٹی۔ میں کیسے اسے واپس جانے کو کہتا؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کی شکایت پہ بھی دل تو اتنی زور سے دھڑکا جیسے پسلیوں سے باہر آ جائے گا۔ دروازے کے اس پار سے زندگی مجھے پکار رہی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی وہ قریب آ گئی۔ وہاں کھڑا میں کسی خزاں رسیدہ پتی کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس کا حسین سراپا نظروں میں گھوم گیا۔ ان آنکھوں میں مجھے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے حیرت یا ناگواری کا تاثر ابھرا۔ اس سے پہلے کہ سوچوں کی الغار اس کمزور کر دیتی، اس نازنین نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ میرے کاندھوں پر رکھے، منہ کو میرے کانوں کے قریب لا کر اپنی خوبصورت آواز میں گنگنائی۔ آج میں تمہیں ایک ایسی سوغات دیے جا رہی ہوں
جو تم ہمیشہ یاد رکھو گے۔ اس کی آنکھوں پر اپنے گرم ہونٹ رکھ کر بوسہ دیا، اپنی کھنکتی ہوئی آواز میں بولی، بہت جلد تمہیں کڑے امتحان سے گزرنا ہوگا۔ اس کی آواز کی کھنک کافی دیر تک میرے کانوں میں گونجتی رہی۔ وہی سن کھڑا اس کے جوتے کی ٹک ٹک اپنے دل پر محسوس کرتا رہا۔ بولنے کی کوشش کی لیکن آواز ہی نہ نکلی۔ ایک لمحہ کبھی کبھی ساری زندگی پر محیط ہوتا ہے۔ اس لمحے کا تو مجھے کب سے انتظار تھا۔ لڑکھڑاتے قدموں واپس مڑا اور صوفے سے ٹکرا کر گرنے ہی لگا تھا۔ میں چیخ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے یوں لگا کہ یہ خواب اس بدرو کی وجہ سے ہے۔ سارا دن اس کو سوچنے کی وجہ سے رات کو بھی وہی میرے خواب میں آتی ہے، لیکن وہ جب بھی آتی ہے مجھ سے شکایت ہی لہجہ رکھتی ہے اور امتحان کی بات کرتی ہے۔ نہ جانے وہ کون سا امتحان مجھ سے لینا چاہتی تھی، لیکن اب میں کافی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ کام سے واپسی پر اماں سے سارا ماجرا کہہ دیا۔ وہ بولنے لگی کہ اکیلے گھر میں رہتے ہو اسی لیے زیادہ ڈر جاتے ہو، کوشش کرو کہ گھر بسا لو۔ ان کی بات کہیں نہ کہیں ٹھیک ہی تھی۔ ہمارے محلے میں ایک طوائف کا کوٹھا بھی تھا، بڑی حویلی تھی جہاں رات کو روشنیاں ہو جایا کرتی تھیں۔ مجھے لگا سارا دن گرمی اکیلے رہ کر مجھے خوف آتا تھا، اسی لیے میں نے اپنے جیون ساتھی کو اپنانے کا سوچا۔ اکیلا پن بھی دور ہو جائے گا، ساتھ ہی ڈر بھی نہیں لگے گا۔ اماں سے گاؤں جا کر بات کی تو وہ بھی جیسے جھٹ پٹ مان گئی۔ پھر کیا، مہینے کے اندر اندر شادی کا لڈو کھا لیا۔ میرے نصیب میں میری خالہ کی بیٹی گلابو لکھتی جا چکی تھی۔ میری بیوی زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، نام کی ہی گلابو ہوتی، بھاری جسم اور سانولی رنگت کی مالک تھی۔ اس کی خوبصورتی کہیں بھی خواب میں آنے والی حسینہ جیسی نہیں تھی۔ جیسے بھی تھی میری دکھ سکھ کی ساتھی تھی، آگے کی زندگی مجھے اسی کے ساتھ گزارنی تھی۔ اسی لیے میں نے شادی کے بعد سے شہر لے آیا۔ شہر آنے کا تجربہ اس کے لیے بھی نیا تھا۔ صبح نوکری پر نکل جاتا اور شام کو گھر واپس آتا تھا۔ گرم روٹیاں اور تازہ سالن دیکھ کر بھوک پڑ جاتی۔ کہیں نہ کہیں مجھے اپنا فیصلہ ٹھیک ہی لگا کہ اتنے عرصے اکیلے پن کی وجہ سے تنہائی مجھے کاٹنے لگی تھی اور عجیب وسوسے آنے لگے تھے۔ اس دن کے بعد کوئی خواب نہ آیا۔ اماں بھی بہو کے آنے سے خوش تھیں، کہتی کہ اب تیری خوشیاں بھی دیکھ سکوں گی۔ میری بیوی گھر کا سارا کام کر دیتی تھی، جو شہری عورتوں کی طرح نہیں تھی۔ سادہ مزاج اور کفایت شعار تھی، اسی لیے ہمارے خرچ بھی ٹھیک چل رہے تھے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسا میرا بھی گھر ہوگا اور میں بھی فیملی بناؤں گا۔ بہت جلد ہم 2 سے 3 ہونے والے تھے۔ محلہ بھی چھوڑنا ہی تھا کیونکہ یہاں طوائف کا کوٹھا تھا اور وہاں رات کو گاہک آتے جاتے تھے۔ یہ محلہ شریف زادوں کے لیے ٹھیک نہیں تھا، اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ جلد ہی یہاں سے مکان بدل لوں گا۔ میری بیوی اللہ میاں کی گائے تھی، لیکن پھر بھی روایتی مشرقی بیویوں کی طرح وہ ہمیشہ شک کر جایا کرتی تھی۔ کام سیدھا میں گھر ہی آتا تھا۔ ہماری شادی شدہ زندگی اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک جا رہی تھی، لیکن روز گلی میں طوائف مجھے دیکھ کر عجیب طریقے سے مسکراتی اور اپنے پاس آنے کے اشارے کرتی تھی۔ پہلے تو میں اسے اگنور کرتا، لیکن آخر کو مرد ہی تھا اس کی طرف مائل ہونے لگا۔ وہ میری بیوی سے زیادہ خوبصورت تھی، اسے وہ سارے گن آتے تھے جس سے ایک مرد کو خوش کیا جا سکے، یا یہ کہہ لیں کہ اسے دیکھتے ہی مجھ پر شیطان حاوی ہو جایا کرتا تھا۔ میں خود کو وہ سمجھانے لگا کہ یہ غلط ہے، لیکن جب آپ کو راہ نظر آ رہی ہو تو شیطان آپ پر حاوی ہو ہی جاتا ہے۔ میری بیوی کو ایک گن نہیں آتا تھا کہ شوہر کو کیسے خوش کرنا ہے۔ اسے ایسا کچھ نہیں پتا تھا۔ وہ تو لاش کی طرح میرے پہلو میں لیٹ جاتی تھی۔ اسے مردوں کو لبھانے والی ادائیں نہیں آتی تھی۔ وہ کون سا طوائف تھی، یہاں آ کر ہر انسان دوغلا ہو جاتا ہے۔ اس کے دل اور دماغ کی جنگ اسے دوغلا بنا دیتی ہے۔ وہ اپنے لیے ایسی بیوی کا انتخاب کرتا تو پرہیزگار ہو، لیکن دل طوائف سے بہلا لیتا ہے۔ میں نے نیا مکان ڈھونڈنے کی جدوجہد مزید تیز کر دی تھی، کیونکہ مجھے لگنے لگا تھا کہ یہاں مجھ پر شیطان حاوی ہو رہا ہے اور کہیں میں کچھ غلط نہ کر گزروں۔ اسی لیے بہتر یہی تھا کہ میں کوئی نیا مکان ڈھونڈوں اور یہاں سے دور چلا جاؤں۔ لیکن کہیں نہ کہیں شیطان کی سازش کامیاب ہو رہی تھی، کیونکہ مجھے کم قیمت کوئی اچھا مکان مل ہی نہیں رہا تھا۔ بیوی کے ساتھ انسان کے خرچے بھی بڑھ جاتے ہیں، اور اب تو وہ ویسے بھی امید سے تھی۔ اچھی خوراک اور لباس کے اخراجات الگ تھے، ڈاکٹری نسخے سے الگ بل بنتا تھا،
مکان تبدیل کرنے کی حسرت تو حسرت ہی رہی۔ وہ عورت روز سج سنور کر گلی میں کھڑی ہو جاتی تھی۔ جب میں گزرتا تو اس کی خوشبو میرے حواس پر چھانے لگتی تھی۔ سرخ لباس میں لبوں پر لالی لگائے، ہاتھوں میں گجرے پہنے، وہ ہتھیار سے لیس کھڑی آتے جاتے مرد کو زیر کرنے کی صلاحیت بخوبی رکھتی تھی۔ یہ حویلی بھی اس کے کسی عاشق نامراد نے اسے دے رکھی تھی، جہاں وہ اپنا کوٹھا چلا رہی تھی۔ میں اس کی خوبصورتی کا دل ہی دل میں قائل تھا، لیکن مجھے صرف معاشرے کا ڈر تھا۔ اتنا عرصہ میں اکیلا رہا تھا، لوگ مجھ پر اعتبار کرتے تھے، محلے میں بھی میری خاصی عزت تھی۔ اب تو بدرو والا چکر بھی نہ رہا تھا۔ اتنا سستا مکان مشکل ہی تھا کہ مجھے واپس ملے، اور شاید بیوی سے ہاتھ دھونے پڑتے۔ وہ اگر مجھے اس طوائف کے ساتھ دیکھ لیتی تو گھر چھوڑ کر جانے میں 1 منٹ نہ لگاتی۔ میں گھر آ کر بے دہانی میں اس کا موازنہ اپنی بیوی سے کرنے لگا۔ وہ ہر لحاظ سے میری بیوی سے بہتر تھی، لیکن میری بیوی ایک گھریلو اور دیندار عورت تھی۔ یہاں آ کر میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا تھا، لیکن اگلے دن پھر وہ مجھے ایک نئی جنگ ڈال دیتی تھی۔ لیکن دن بدن اس کے اشارے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ اپنے نفس پر قابو پانا میرے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر بیوی نے دیکھ لیا تو میرے گھر والوں کو بتا دے گی۔ اماں ابا کے سامنے میری کیا عزت رہ جائے گی؟ ایک طوائف کی خاطر اپنا گھر خراب کر دیا۔ مجھے اس دن سے خواب بھی نہیں آئے۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ میری بیوی مائکے بھی نہیں جاتی تھی، وہ گھر میں ہی رہتی تھی۔ ایک دن میری بیوی کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کو کہا۔ اماں بولی کہ اس کو میرے پاس چھوڑ جاؤ، یہاں رہے گی تو میں اس کا خیال رکھ سکوں گی۔ اور مجھے بھی یہی ٹھیک لگا، کیونکہ میں دن کو کام پر نکل جاتا تھا، رات کو ہوٹل بند ہونے کے بعد گھر واپس آتا تھا۔ سارا دن وہ اکیلی رہتی تھی۔ 100 کام کرتے ہیں اسے اکیلے ہی کرنے پڑتے تھے، تو میری ذمہ داری بھی اس کے کاندھوں پر ہی تھی۔ اسی لیے میں نے اس کا سامان تیار کیا اور اسے گاؤں چھوڑایا۔ اب مجھے اپنی بیوی کا کوئی ڈر نہیں تھا، کیونکہ اب وہ یہاں نہیں تھی۔ اس دن نہ جانے میرا شیطان مجھے بار بار گناہ کرنے پر اکسا رہا تھا۔ میں بار بار اسے منع کر دیتا، لیکن وہ ہر بار مجھے اکسانے لگتا۔ مجھے لگا کہ اس بار میں اپنے نفس پر قابو نہیں کر پاؤں گا۔ ویسے بھی 7 ماہ سے بیوی حاملہ تھی۔ میں نے دل میں سوچ رکھا تھا کہ رات ہوتی اس طوائف کے پاس جاؤں گا۔ جیسے ہی رات ہوئی میں گھر سے باہر نکلا، وہ جیسے میرے انتظار میں ہی کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس کی مسکراہٹ ایسی تھی کہ وجہ سے وہ جنگ جیت گئی ہو۔ میں بھی مسکرا دیا۔ میرے مسکرانے پر وہ میرے قریب آئی۔ اس نے سفید لباس پہن رکھا تھا، لبوں پر سرخی لگائی ہوئی تھی۔ میں اس کے ساتھ کوٹھے پر چلا گیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میرا ضمیر مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ یہاں سے پلٹ جا، لیکن شیطان نے سب آوازیں بند کر دی تھی۔ میرا قدم خود بخود اس جانب اٹھنے لگے۔ اتنے دن سے جو بیوی کے نام کی زنجیر تھی، آج وہ بھی اتار پھینکی تھی۔ آج میں سب کرنے کو آزاد تھا۔ 2 منٹ میں اس کے ضمیر کی آواز آنا بند ہو چکی تھی۔ میں جیسے ہی عالی شان حویلی کے اندر، وہاں کا تو ماحول ہی الگ تھا۔ یوں لگا جیسے پرستان کی پریاں یہیں گھوم رہی ہوں۔ میں حیران سا رہ گیا۔ وہ شیطانی دیوی مجھے اکسا کر کمرے میں لے گئی اور خوابگاہ کے پردے گرا دیے۔ اس وقت میں اپنی بیوی یاد نہ آئی، جس سے شادی کی رات وفا نبھانے کے وعدے کر ڈالے تھے، جو میری اگلی نسل کی پروان چڑھانے والی تھی۔ میں اچھا بھلا شریف انسان تھا۔ میں نے سامنے بیٹھی حسن کی مورت کو کہا کہ میرے پاس تو تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، پھر تم مجھے اندر کیوں لائی؟ وہ بولی مجھے تو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ میں پہلی بار میں ہی دیکھ کر اپنا دل ہار بیٹھی ہوں۔ اس وجہ سے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر تمہیں روز اشارے کرتی تھی۔ یہ کسی بھی مرد کے لیے خوشگوار بات ہوگی کہ کوئی عورت اس پر مرتی ہے اور اس کی شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی اس کے روز اشارے کرتی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے تم سے 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے۔ یہ تو میرے دل کی بے قراری ہے، اس آگ کو بجھانا ہے۔ مجھے قربت کے چند لمحے چاہیے۔ میں اس کی آواز کے جادو میں کھو گیا۔ میں لذت میں کھو گیا تھا۔ میں یہ سوچے سمجھے بغیر کہ حرام میں بچانے کے بعد اپنے آپ ساری نیکیاں گنوا دیتے ہیں۔ اس وقت مجھ پر شیطان حاوی تھا۔ شب گزری، محبوبہ کی محبت کا پورا لطف لیا، جیسے جسم کی ساری تھکن اتر گئی ہو۔ حرام کی عجیب لذت ہوتی ہے۔ اس نشے سے میں باہر ہی نہیں نکل پا رہا تھا۔ صبح کھلی تو خوابگاہ کی چادر بکھری پڑی تھی۔
گزری شب کی کہانی سنا رہی تھی۔ میں نے بھی تھکاوٹ سے بھرپور ایک انگڑائی لی اور بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ روشنی پھیل چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ محلے کے لوگ جاگیں مجھے یہاں سے جانا تھا۔ بستر کسی طرح سے ایک خط پڑھا تھا۔ میں نے مسکرا کر وہ خط اٹھایا اور اپنی جیب میں ڈال دیا۔ یقیناً میری محبوبہ نے وہ خط میرے لیے ہی رکھا ہوگا۔ جیسے مجھ میں لڑکپن دوبارہ آ گیا ہو۔ اپنے بال بنائے جوانی کے دن اور وہی جوش پھر سے لوٹ آیا تھا۔ رات گئی بات گئی، میرا گناہ جیسے رات کی سیاہی میں چھپ گیا ہو۔ میں نے اپنے کپڑے پہنے اور باہر نکل کھڑا ہوا، لیکن باہر سے شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ محلے کے لوگ ہجوم بنائے کھڑے تھے۔ میں حیرانی سے اس ہجوم کو چیرتا ہوا آگے جانے لگا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جی یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ لوگوں کی عجیب و غریب آوازیں کانوں میں پڑ رہی تھیں، لیکن کوئی آواز واضح نہیں تھی۔ مجھے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میں تیزی سے آگے بڑھا تو میری آنکھیں چکرا سی گئی تھیں۔ مجھے یوں لگا جیسے اب میری سانس اٹک گئی ہے۔ سامنے پڑا وجود کوئی اور نہیں، اس طوائف کا ہی تھا۔ لوگ عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے۔ میرے دروازے کے سامنے اس کی لاش پڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں زہر کی بوتل تھی اور منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ میں حیران پریشان سا تھا۔ رات تک تو ہمارے درمیان خوب محبت کی باتیں ہوئی تھی، ایک دوسرے کے دل کے راز کہہ دیے تھے۔ صبح ہوتے ہی ایسا کیا ہو گیا کہ وہ مر گئی؟ میرے دل میں خوف سا پیدا ہو گیا کہ کہیں اس کے مرنے کا الزام میرے سر پر نہ ڈال دیا جائے۔ میں خوف زدہ سے گھر کے اندر چلا گیا اور اتنا خوف زدہ تھا کہ سارا دن کمرے میں ہی بند رہا۔ مالک سے چھٹی مانگ کر گاؤں جانے کا سوچا۔ میں نے جیسے ہی خط پڑھنا شروع کیا میرے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی۔ میرا دوست جو میرے نام اور تصویر کو استعمال کر کے لڑکیوں سے باتیں کرتا تھا، وہ اس حد تک چلا گیا تھا کہ ایک لڑکی اس کے عشق میں پاگل ہو گئی تھی اور وہ اس طوائف کی بہن تھی۔ میری تصویر دیکھتے ہی میرے عشق میں گرفتار ہو چکی تھی اور میرا دوست بھی میری شناخت کے حوالے سے اس سے دن رات باتیں کرتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے، لیکن اس عشق کی بنیاد جھوٹ پر رکھی گئی تھی۔ بہت جلد یہ جھوٹ کھلنے والا تھا۔ جب دونوں ایک دوسرے کے عشق میں آگے بڑھنے لگے تو میرے دوست نے اسے سچ بتانے کا سوچا۔ ایک دن انہوں نے ملنے کا ارادہ کیا، لیکن جیسے اسے معلوم ہوا کہ محبت مجھ سے دھوکہ ملا ہے تو وہ لڑکی پر بات برداشت نہ کر سکی۔ وہ تو مجھ سے محبت کرتی تھی۔ اسے دن رات خواب اور خیالوں میں مجھے ہی سوچا تھا۔ اب کوئی اور شخص اس سے محبت کا دعوے دار نکل آیا تو اس بات کو تسلیم ہی نہ کر پائی۔ اسے لگا کہ میں اسے دھوکہ دینے کے لیے یہ سب کر رہا ہوں۔ اس نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی تھی۔ اس کے گھر کا نظام دھرم بھرم ہو گیا۔ وہ اپنی چچی کے پاس رہتی تھی اور ایک کے خودکشی کرنے پر چچی نے دوسری بہن کو بھی گھر سے نکال دیا تھا۔ تب روزگار تھا نہیں، طوائف کا پیشہ بنانا پڑا اور وہ عورت بدلہ لینے کے لیے دن رات اس شخص کو تلاش کر رہی تھی، اور قسمت کی کرنی ایسی ہوئی کہ میں خود ہی اس کے قدموں میں چلا گیا۔ وہ حقیقت سے واقف نہیں تھی۔ سارا قصور تو اس دوست کا تھا جس نے میری تصویر لے کر کسی لڑکی کو محبت کے جال میں پھنسایا تھا۔ ٹھیک کہتے ہیں کہ آپ کا چھوٹا سا قدم کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ خط پڑھتے ساتھ میرا سانس پھولنے لگا۔ میں نے تو کبھی کسی کو انجانے میں بھی تکلیف پہنچانے کا نہیں سوچا تھا، لیکن میرے ہاتھ سے یہ کیا ہو گیا؟ کاش میں اس وقت اپنے دوست کو اپنی تصویر لگانے سے روک لیتا۔ کاش محبت کی سیڑھی ایمانداری اور سچ کی بنیاد پر چڑھتا تو آج 2 جانیں زندہ ہوتی۔ وہ عورت میری تلاش میں ہی مجھ سے بدلہ لینا چاہتی تھی، لیکن میں آج تک حیران تھا کہ اس نے بدلہ لینے کے بجائے خودکشی کیوں کر لی۔ مجھے یہ سمجھ تو نہ آئی تھی کہ میرا دوست بھی مر چکا تھا۔ اس نے خود کو پھانسی لگا لی تھی کیونکہ وہ بھی اس لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ مر چکی ہے تو اس نے خود کو بھی مار لیا۔ آخر یہ وقتی محبتیں ہمیں کیا ہی دے دیں گی؟ میرا ضمیر بار بار مجھے جگاتا تھا۔ ساری رات مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ وہ لڑکی گھنگرو پہن کر میرے خواب میں آتی تھی۔ اب مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم ہو چکی تھی۔ یہ خواب یوں ہی نہیں آتا تھا، اس کی روح یہیں بھٹک رہی تھی۔ میں اپنی بیوی کو واپس لے جانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہاں رہنا میرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس طوائف کا عاشق بھی جگہ جگہ معلوم کروانے کی کوشش میں تھا، لیکن اس رات کسی کو معلوم نہ تھا کہ میں وہاں گیا تھا، اسی لیے میں بچ گیا۔ دنیا کی نظر میں تو میں مجرم نہیں تھا، لیکن اپنے ضمیر کی عدالت میں مجرم تھا۔ مجھے میرا ضمیر 2 گھڑی بھی سکون لینے نہیں دیتا تھا۔
میں پاگل ہو گیا تھا، بیٹھے بیٹھے باتیں کرنے لگتا۔ وہ عورت صرف مجھے نظر آتی تھی، وہ سارا دن مجھے ڈراتی رہتی تھی۔ اسی لیے میں گاؤں واپس چلا گیا۔ گاؤں جاتے ہی میری بیوی میرے پاس واپس آنے پر بضد تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں آپ کو چھوڑ کر آئی تھی، آپ نے اپنی کیا حالت کر لی ہے۔ میری اماں کو بھی یہی لگا کہ دوبارہ وہ چڑیل مجھے ڈرانے لگی ہے، اسی لیے انہوں نے میری بیوی کو میرے ساتھ بھیج دیا۔ اس کے بعد اللہ نے مجھے پیاری سی رحمت سے نوازا، لیکن میرا ضمیر مجھے 2 گھڑی سکون نہیں لینے دیتا۔ میں اپنی بیوی کے سامنے کچھ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ میری خوفزدہ نگاہوں کو دیکھ کر کافی پریشان رہتی تھی۔ اس نے دم اور تعویذ کروانے کے بعد کوشش کی کہ کوئی توڑ نہیں نکلا تھا، کیونکہ میں اپنی حالت سے خود واقف تھا۔ میں نے اللہ سے سچی توبہ کرنے کی سوچی۔ وہ مسجد میں جا کر رونے لگا اور ایک بابا نے مجھے کہا کہ تم سچے دل سے توبہ کرتے رہو، ایک دن لازم ہے کہ وہ تمہیں معاف کر دے۔ میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، یہ سب کچھ انجانے میں ہوا تھا، جس کی سزا میں ساری عمر بھگتنے والا تھا۔ میرا ذہن کبھی مجھے معاف نہ کرتا۔ کاش اس رات میں اپنے نفس پر قابو پا لیتا اور میں اس کوٹھے پر نہ جاتا، تو آج اس ضمیر کی عدالت میں نکلنے میں میرے پاس کچھ نہ کچھ تو وجہ ہوتی۔ اس واقعے کو 30 سال گزر چکے ہیں اور میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں۔ میری ہڈیوں میں ویسی طاقت نہیں رہی۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا، اس کی شادی کر دی، لیکن پھر بھی مجھے یہ خوف کھاتا رہتا ہے کہ وہ بدرو آج بھی میرے خواب میں ویسے ہی آتی ہے۔ کبھی کبھار آپ کا ایک چھوٹا سا گناہ ساری زندگی کا سبق بن جاتا ہے۔ لوگ مجھے نفسیاتی سمجھتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ کوئی نفسیاتی بیماری ہے۔ میری بیوی بھی اب پیر فقیر سے تعویذ لے کر تھک چکی ہے، اسی لیے اس نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ رات کو اکیلے ہوتا ہوں تو چیخیں مار کر اٹھ جاتا ہوں۔ یہ حالت اب کی نہیں ہے،